بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ایئر مارشل ریٹائر شاہد لطیف صاحب کے ساتھ عمران وسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. شاہد صاحب، آپ سے ہم نے کچھ سوالات کرنے تھے کہ مودی سرکار نے کشمیر کی قانونی حیثیت بھی تبدیل کر دی، اور پھر ایل او سی کے اوپر جو وائلیشنز ہیں وہ بھی جاری ہیں. کشمیر میں کرفیو بھی لگا ہوا ہے، 5 ماہ ہو چکے ہیں، اور اب دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ کشمیر، آزاد کشمیر پر حملہ بھی کیا جائے گا اور قبضہ بھی کیا جائے گا. ایک ایٹمی طاقت پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اس کے پاس ان تمام حالات کا سلوشن کیا ہے؟ صبر. میرے نزدیک سلوشن یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو سنجیدگی سے اٹھائیں. جیسے ہم نے میرا خیال ہے پہلے بھی بات کی ہے کہ ہمیں سفارتکاری کے ذریعے، اور سفارتکاری بھی وہ جس کو ہم ایگریسو کہتے ہیں، جارحانہ، کہ جس کے تحت ایک تو یہ کہ جو ہم نے طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ اگر تم اس طرح کی کوئی مہم جوئی کرو گے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور دوسرے یہ کہ دنیا، اب تو کشمیر کی بات تقریباً دنیا کے ہر کونے میں ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. پھر یہ جو اس نے نیا شہریت کا قانون بنایا ہے، اس پہ بھی پورے ہندوستان میں آپ دیکھیے طول و عرض میں ہنگامے ہیں. اور لوگ جو ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ شخص جو مودی ہے وہ بالکل ہٹلر ہی نکلا ہے، جیسے ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا. اب تو ہٹلر کا اس کے ساتھ وہ بنا کے کتبہ. کتبہ بنا کے لوگ جو ہے اس کو اٹھا دیا ہے کہ آج کے زمانے میں جو آج کا ہٹلر ہے وہ یہ ہے، اور ہٹلر بھی خوش ہو رہا ہے کہ میرا جانشین آ گیا. تو اس لیے اس کے ہاں ظلم اور تشدد جو ہے اس نے اس کی آخری سطح تک وہ پہنچ گیا ہے. اور بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اس کا چونکہ نوٹس بھی نہیں لے رہی، خاص کر امریکہ، کیونکہ امریکہ کا جو معیار ہے وہ تو وہی ہے کہ مستقل صرف اپنا مفاد ہوا کرتا ہے. اور مسلمانوں کی مخالفت جو ہے وہ بڑی طاقتوں کا، اسرائیل کا، امریکہ کا جو ایم ہے وہ یہی ہے. تو اور پاک فوج ان تمام حالات کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ ایل او سی کے اوپر جو وائلیشنز ہو رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے جیسا آپ نے ذکر کیا کہ انڈیا نے جو ڈسپیوٹڈ لا منظور کرایا ہے اپنی پارلیمنٹ سے، اس کے بعد خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے. اب توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ ایل او سی پر آ گیا ہے، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. تو پاک فوج ان تمام چیزوں کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ پھر آخر اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ دیکھیں، جہاں تک پاک فوج کا تعلق ہے وہ تو اپنی ذمہ داری کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہے، اور ہمیشہ سے تیار رہی ہے اور رہتی ہے. اب اصل میں یہ کام جو ہے یہ تو آپ کی لیڈرشپ کا ہے نا، کہ جو پاکستان کے اوپر یہ جارحیت مسلط کی جا رہی ہے، بلکہ کر دی گئی ہے. اور جہاں تک مودی کا تعلق ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی توجہ کشمیر کی طرف سے ہٹا کر، وہ شہریت والے قانون سے ہٹا کر، جو جس کی وجہ سے پورا ہندوستان اس وقت خانہ جنگی کا شکار ہے، وہ کسی دوسری طرف لگائی جائے، تاکہ فوری طور پر جو لوگوں کی نظر ہے وہ کسی اور چیز پر جائے. اور یہ ہندوستان پہلی مرتبہ نہیں، ہمیشہ سے یہی کرتا آیا ہے کہ جب بھی اندرونی حالات بے قابو ہوتے ہیں تو وہ کوئی ایسا نیا شوشہ چھوڑتا ہے جس سے فوری طور پر توجہ لوگوں کی اس طرف ہٹائی جائے، اور جو اصل مسئلہ ہے اس کو پس پش ڈال دیا جائے. تو سر جی، یہ تو آپ نے بتایا کہ پاک فوج ہر وقت تیار رہتی ہے، وہ تو نارمل حالات کے اندر ہے. اب ایک جنگ کی سی صورتحال ہے، تصادم کی سی صورتحال بن چکی ہے. بھارت نے میزائل بھی نصب کر دیے ہیں اپنی سرحدوں پہ، اور باڑ بھی جو ہے وہ خبریں آئی ہیں ان کی جانب سے کاٹی گئی ہیں. تو کوئی اسپیشل کوئی نقل و حرکت پاک فوج کی بارڈر کی طرف ڈپلائمنٹ کے حوالے سے کچھ ایسا ہے یا ابھی نہیں؟ دیکھیں، یہ ساری کی ساری جو پلاننگ ہے یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اناؤنس کریں. یہ تو ہندوستان کا طریقہ ہے نا کہ وہ آپ کو دھمکانے کے لیے اس طرح کے سچے جھوٹے جو تیاری والے معاملے ہیں وہ بناتا ہے، تاکہ ڈرایا جائے، دھمکایا جائے. تو یہ اس کا طریقہ ہے. ہمارا طریقہ وہی ہے جو ہم نے فروری میں دکھایا تھا. سر، ہمارا پھر طریقہ یہی ہے کہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر ہم دیکھیں گے کہ جب کوئی جارحیت کی جائے گی اس کا جواب دیں گے. لیکن مودی کے اوپر جو ایک جنگی جنون سوار ہے اس کے ذہن کے اوپر، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں خطے کو جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے؟ وہ اپنے ذاتی مقصد کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے. ہٹلر یہی تھا نا جو یہودیوں کے ساتھ اس نے کیا.
وہ شخص اتنا اپنے آپ میں گم تھا، ایسے تو نہیں وہ اتنا بڑا نام دنیا میں پھیل گیا اور مشہور ہو گیا کہ وہ اپنی ذات کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھا. تو مودی جو ہے بالکل اس کی نقل ہے. جو اس نے گجرات میں کیا تھا وہ سب کے سامنے ہے، اور اسی بنا پر پھر یہ چیف منسٹر سے پرائم منسٹر بن گیا. اس کو ایک ہی طریقہ آتا ہے مشہور ہونے کا، اور وہ ہے ظلم کرو، تشدد کرو، بربریت کرو، ایسے کام کرو کہ جس سے اپنی ذاتی انا جو ہے اس کو فائدہ پہنچے. تو سر ہم تو پھر مطلب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب جارحیت ہو تو ہم کوئی اقدام اٹھائیں، لیکن جو 80 لاکھ کشمیری ہیں مقبوضہ کشمیر کے، وہ جب ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے وہ اقوام عالم کی طرف نہیں دیکھتے، وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. وہ کب تک جو ہے وہ اسی حالت میں رہیں گے کہ یہ ظلم برداشت کرتے رہیں جو ان پر بھارت کی جانب سے جو ہے وہ توڑے جا رہے ہیں؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، چونکہ وہ دیکھ ہی حکومت کی طرف رہے ہیں، پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کو دیکھنا بھی پاکستان کی طرف ہے. پاکستان جو ہے وہ اس معاہدے میں ایک پارٹی ہے. پاکستان نے دستخط کیے ہوئے اقوام متحدہ کے معاہدے پر، جس میں کہا گیا تھا کہ جی ان کو رائے شماری کا حق ملے گا اور دیا جانا چاہیے، اور وہ آج تک نہیں اس نے ہونے دیا. تو اس بنا پر پاکستان جو ہے اسے کشمیریوں کے ساتھ اخلاقی طور پر، سفارتکاری کے لحاظ سے وہ اس کو، اور اسی طرح سیاسی طور پر کشمیریوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہونا ہے. اور جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ جی کشمیر کا معاملہ جو ہے ہم پوری دنیا میں اس کو اٹھائیں گے اور اس کو آگے لے کر چلیں گے، سفارتکاری کے میدان میں خاص کر. تو ہمیں یہ شعور مچانا ہے، دنیا کی نظریں اس طرف رکھنی ہیں، مگر ہمارے اندرونی معاملات کچھ اس طرح کے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ خود بخود وہ پس پش چلا جاتا ہے. تو پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کشمیر والا معاملہ ہم اسی طرح لے کر چلیں کہ جس کا کشمیریوں کا جس کا حق بنتا ہے. تو سر جو سفارتکاری کی آپ بات کر رہے ہیں، تو کشمیر کے لیے جو سفارتکاری، ہمیں کامیاب سفارتکاری جو چاہیے، اس کے لیے تو لازم ہے کہ جو عرب ممالک ہیں ان کا بہت بڑا بوجھ ہے سفارتکاری میں، تو ان کی سپورٹ بھی اس طرح سے نہیں مل رہی. پھر ایک نیا کوئی پلیٹ فارم بنانے کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے، کوالالمپور میں جو ہوا، ہاں اس حوالے بالکل سے جو ہے وہ سوچ ایک جو ہے وہ آگے بڑھائی گئی. اس پر بھی جو عرب ممالک تھے، خاص طور پر ہمارے جو سعودی عرب تھے، ان کی جانب سے جو ہے وہ تحفظات آ گئے. تو پھر کس طرح سے یہ کامیاب سفارتکاری ہم آگے اس بڑھا پائیں؟ کا مطلب ہے کہ ہم اپنی جو منصوبہ بندی ہے اس میں کامیاب نہیں ہیں، ہم ناکام ہیں. اور یہ ہمارا بڑا پرانا مسئلہ ہے. ہم لابنگ نہیں کرتے. جب یہ ہمیں دہشت گرد بھی بنایا جا رہا تھا ہندوستان کی طرف سے، اور اس نے تو تقریباً تمام جو دنیا کے ممالک ہیں ان کو اس بات پر راضی کر لیا کہ دہشت گرد اصل میں پاکستان ہے، ہندوستان نہیں ہے. جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ افغانستان کے ذریعے اور بلوچستان کے ذریعے وہ کیسے 5th جنریشن وارفیئر میں دہشت گردی کرواتا رہا. کلبھوشن یادیو جو ہے وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، ثابت بھی ہو گیا. مگر ہمارے اس سے پہلے کے پرائم منسٹر جو ہیں اس کا نام تک لینے سے گھبراتے تھے اور چیلنج بھی کرتے رہے، مگر انہوں نے آج تک اس کا نام نہیں لیا. تو ابھی سر یہ جو اپنا اقوام عالم کی ہم نے بات کی، آپ نے دہشت گردی کی بات کی، تو جو بھارت میں ہو رہا ہے، جو خانہ جنگی وہاں پہ چل رہی ہے، RSS کی جو کارروائیاں وہاں پر ہیں کہ ہندوتوا جو ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جو ہے وہ سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، کشمیر میں جو ہوا اس کی قانونی حیثیت تبدیل کی گئی، کرفیو لگا دیا گیا. اتنے ساری تبدیلیاں ہونے کے باوجود بھی پاکستان کو پھر شک کی نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ بھارت کو رسپیکٹ کیوں دی جاتی ہے؟ بھارت کی رسپیکٹ صرف ایک وجہ سے ہے کہ بھارت کی جو معیشت ہے وہ مضبوط ہے، اور دنیا جو ہے وہ صرف اپنے مفاد کو دیکھتی ہے. وہاں ایک بڑی مارکیٹ ہے، زیادہ تر ممالک بھارت کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں. امریکہ کا خود سب سے بڑا مفاد یہی ہے. دنیا اسی لیے دور معیار استعمال کرتی ہے کہ جہاں جس کا جو مفاد ہے اس کی خاطر وہ اصول کی کوئی بھی جو چیز ہے اس کو اس پر سے گزرتا ہوا آگے جانے کے لیے تیار ہے. تو اقوام متحدہ بنانے کا جو مقصد تھا کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ امن کو پرموٹ کیا جائے گا، جو جنگیں ہیں انہیں روکا جائے گا، وہ پھر کس حد تک جو ہے وہ وہ پورا پورا نہیں ہوا؟ ہوا. اقوام متحدہ کا جو اصل مقصد ہے وہ آج تک پورا نہیں ہوا. اور
مگر بات یہ ہے کہ آپ کی کون سنے، آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے. ہم ایٹمی ملک ہیں سر. آپ ایٹمی ملک ہیں، بس اسی ایٹمی ملک کے نام پر آپ بیٹھے رہیں اور اپنا جو کام ہے وہ نہ کریں. ایٹمی ملک کے ساتھ ساتھ آپ اپنا کام بھی تو کرنا ہے نا، آپ نے منصوبہ بندی بھی تو کرنی ہے نا. وہ جو پرسیپشنز ہیں اصل میں تو چیز وہی ہوتی ہے، ریالٹی سے وہ زیادہ مضبوط ہوا کرتی ہیں. تو معاشی طور پر ہم خود کو کس طرح سے اسٹرانگ کریں گے؟ اگر ماضی کی حکومتیں قرضوں سے معیشت چلا رہی تھی تو اب بھی ہم قرضوں کے ساتھ معیشت چلا رہے ہیں. تو یہی تو وہ غلط کام ہے، کس طرح سے ہم ٹھیک کریں گے؟ یہی تو غلط کام ہے کہ آپ اپنے اندرونی حالات کو ٹھیک نہیں کرتے. جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو آپ جارحیت کا شکار ہوتے ہیں. آپ کو خود مضبوط ہونا ہے. قرضے لے کر آپ ملک چلا رہے ہیں اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ جی ہم کوالالمپور بھی جا کر بیٹھیں، ایک نیا جو فرنٹ تیار ہو رہا ہے ہم اس کا حصہ بھی بن جائیں. سعودی عرب کو پسند نہیں آتا، یو اے ای کو پسند نہیں آتا، پھر آپ اس میں جانے سے انکار کرتے ہیں، مزید آپ دشمنی بنا لیتے ہیں. یعنی ترکی اور ملیشیا جس نے سب سے پہلے کشمیر میں آپ کا ساتھ دیا تھا اور کھلم کھلا بیان دیا تھا، جو کہ او آئی سی میں سے بھی کسی نے نہیں دیا، اب ان کے ساتھ بھی آپ کا ایک طرح سے دشمنی بن گئی کیونکہ ان کو ہاں کرنے کے بعد آپ نے نہ کر دی. تو یہ تو ایک طرح سے زیادتی کی آپ نے. تو کس طرح سے سر ہم اپنی معیشت کو اس لیول پر لے کے آئیں تاکہ دنیا ہمیں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے؟ ہمارا جو بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، وہ بھی دنیا جو ہے اسے کنسیڈر تو کریں، چلیں ایکسیپٹ تو بات. دیکھیں معیشت کی مثالیں دنیا میں ہیں نا. آپ ترکی جو اتنا ہمارا دوست ملک ہے اور جس کی بات بار بار پرائم منسٹر کرتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہے، ترکی نے ترقی کی ہے یا نہیں؟ بالکل کی ہے. ترکی کے ہاں وہ جو فوج کی طرف سے بار بار ہم سے بھی زیادہ مداخلت ہوتی ہے وہ ختم ہوئی ہے یا نہیں؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثالیں دنیا میں موجود ہیں. ضرورت کام کرنے کی ہے. ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم غلطیاں کہاں کر رہے ہیں. ہمیں اپنی پلاننگ، اپنی منصوبہ بندی ٹھیک کرنی چاہیے. تو یہ معیشت کو تو ٹھیک ہونے میں سر ابھی بڑا وقت لگے گا. نہیں وقت لگے گا، کم از کم ہم اپنی سمت تو بدلیں نا، دنیا کو بھی احساس تو ہو. تو 80 لاکھ کشمیریوں کو کیا ہوگا؟ وہ پھر مجاہدین کی طرف ہی دیکھیں. نہیں، لازمی چیز ہے کہ 80 لاکھ کشمیری جو ہیں ان کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر پا رہے. وہ ہماری مجبوریاں ایک طرح سے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ اگلے ہی دن آپ کھڑے ہو جائیں اور جا کے وہاں جہاد کے لیے اور جنگ کے لیے ایک نعرہ لگا دیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے لیے آپ اس طرح تیار نہیں ہیں. تیاری بھی تو ضروری ہے نا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہم اپنی سمت وہ بنائیں. ہم ابھی بھی جھوٹ اور مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں. ہمارے ہاں اعداد و شمار بہت ہیں، مگر جب زمین پہ آپ دیکھتے ہیں تو اعداد و شمار کے ساتھ ہماری جو کارکردگی ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے.